اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے FBR افسران کو مراد دینے سے روک دیا۔ مراد روکنے کا فیصلہ موجودہ معاشی صورتحال کے باعث کیا گیا۔ FBR کی جانب سے گریڈ 17 سے 22 کے افسران کو مراد دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ پوائنٹس آف سیلز فیس سے افسران کو مراد دینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ مراد میں FBR افسران کو مکان کا کرایہ سامان لینے کے لیے فنڈز دینے کی منظوری دی گئی تھی۔ ہیڈ کوارٹرز الاؤنس سمیت بچوں کے لیے اسکالرشپ دینے کی بھی منظوری دی گئی تھی۔ صوبائی دارالحکومت کراچی میں آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی اور اب بھی 2.5 نمبر آٹا 105 سے 110 روپے تک فروخت کے لیے بازار میں موجود ہے۔ ایسے ہی فائن آٹا 125 روپے سے 140 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ چکی آٹا 130 سے 140 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ آٹے کی فی کلو سرکاری قیمت 95 روپے ہے، جبکہ چکی آٹے کی سرکاری قیمت 105 روپے فی کلو مقرر ہے۔ دکانداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فلاور ملز مالکان کو فراہم کردہ سرکاری گندم اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لے۔ دنیا کی جدید ترین الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی اور ٹویٹر کے مالک ایلن مسک نے ٹویٹر صارفین کو اکاؤنٹ کے ذریعے کمائی کرنے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایلن مسک نے ٹویٹ کرتے ہوئے سوشل میڈیا صارفین کو خوشخبری سنائی کہ وہ اپنے صارفین کے ساتھ اشتہارات سے ہونے والی آمدنی شیئر کریں، جبکہ ٹویٹر صارفین اپنے وائرل ہونے والے ٹویٹس کے ذریعے بھی آمدنی حاصل کر سکیں گے۔ ایلن مسک کے ٹویٹ کو 15 ملین سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے، لیکن مشہور بزنس مین نے اپنے اس عمل میں بھی اپنی کاروبار کی ذہنیت کی عکاسی کی ہے۔ ایلن مسک نے ایک اور ٹویٹ میں بتایا ہے کہ وہ اپنے اشتہارات یا پھر وائرل ہونے والے ٹویٹس کا منافع صرف انہیں صارفین کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ اس پالیسی کو اپنائیں گے۔ واضح ہے کہ ایلن مسک اعلان کر چکے ہیں کہ بلیو ٹک حاصل کرنے کے لیے ٹویٹر صارفین کو اب $8 ماہانہ فیس ادا کرنا ہوگی۔